ہندوستان کی بڑی عظیم خانقاہ سرکار سرکاہی شریف تیغ علی شاہ سرکار کے عظیم خلفاء میں سے ایک عظیم شیخ سیدنا شاہ سرکار شمس المشائخ سرکار رکسہا شریف ضلع غازی پور اتر پردیش کے شہزادے اور ان کے دربار کے صاحب سجادہ سیدی شاہ شیخ طریقت حضور علامہ شاہ ریاض احمد شاہ صاحب قبلہ شمسی قادری تیغی ثم غازی پوری کے دربار کی عظیم اور خوبصورت آواز جو شعر و ادب کے حوالے سے منفرد مقام رکھتی ہے، اس آواز کی جو ہماگیریت ہے، جو اس آواز کا پینل ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ اس کی بلند آہنگ آواز نے بڑی تیزی کے ساتھ میں بہت سوں کو متاثر کیا ہے۔ ملک بیرون ملک ان کے مداحوں کی عظیم فہرست نظر آتی ہے۔ وہ نام ہے بڑے بھائی جناب عزت محترم ثنا خان رسول طفیل شمسی غازی پوری، جو اس وقت لکھنؤ شہر میں مقیم ہیں۔ سرکار شیخ سارنگ کے خلیفہ سیدنا شاہ شہنشاہ لکھنؤ سرکار شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگری میں سرکار وارث پاک سرکار مصولی شریف اور سرکار بانسا شریف حضور غوث العالم کے دیار مبارک کی برکتیں رب قدیر ہم سب کو عطا فرمائے۔ تمام تر بھائیوں کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان کی دعوت محبت پر میں آپ سب کی سماعتوں کی دہلیز پر شاید سمخراشی کے لیے پھر حاضر ہوں۔ جتنے لوگ اسکرین پر موجود ہیں، یہ میری کم نصیبی ہے کہ میں انہیں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ رب العالمین اگر اخلاص کا ایک حصہ بھی ان کے اندر پایا گیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بزرگوں کی نگاہیں اپنے محاصرے میں رکھیں گی۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک۔ بہت سے میرے ایسے بھی احباب ہیں، جیسے اسکرین پر بھائی مہتاب صاحب جو غالباً اس وقت اعتکاف سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خلوت نشینی کے طفیل میں بھی بھائی طفیل شمسی غازی پوری کے اس پلیٹفارم کو بڑی برکتیں عطا فرمائے۔ اور ظاہر سے بات ہے کہ مجبوریاں ہیں، اس لیے اگر کسی کی دل شکنی ہوتی ہے اس قسم کی تقاریب سے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، اپنے رب سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ حضور کے ذکر کے لیے آزادیاں نہیں ہیں، حضور کے تذکرے کے لیے کوئی مجلس کا انعقاد ہم نہیں کر سکتے۔ مجبوری یہ ہے کہ جب اپوزیشن جماعتیں تمام تر فرقہ باطلہ نے اپنے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی اپنی قابلیت و اہلیت کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے اپنے چینل پر اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے اعتقاد کے پروں کو پھیلانا شروع کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی درد مند دل یہ سوچ کر کے آ گیا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ بقیہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمارا بھی وہی مسلک و مشرب ہے جو ہمارے امام کا ہے۔ سرکاری امام کی بارگاہ میں، فاضل بریلوی کی بارگاہ نور میں میں دست بستہ ایک مجرم کی حیثیت سے ہوں، معذرت چاہتا ہوں سرکار۔ بس آپ نے کہا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، بس اس حوالے سے گھر بیٹھے بیٹھے لوگوں نے حضور کے دشمنوں کا قلعہ کما کرنے کی ترکیب نکالی ہے۔ سرکار معاف فرمائے۔ آج گفتگو جو تھوڑی دیر کے لیے ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ دیر تک میں زحمت نہیں دوں گا، نہ زیادہ آپ کا تعاقب کروں گا، نہ زیادہ آپ کو پریشان کروں گا۔ میری کچھ باتیں کہیں سے ریکارڈنگ اس کو سن لیں۔ میں ٹھہرا ایک ناظم آدمی، اور میں حقیقت میں کوئی خطیب نہیں ہوں جو مجلسوں میں آ کر کے گھنٹوں گھنٹوں آپ حضرات کی سماعتوں پر گراں گزروں۔ محترم شاہ سید شکیل رہبر صاحب قبلہ چین پوری صاحب قبلہ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اودے پور سے بھائی ندیم صاحب قبلہ موجود ہیں۔ میں اپنے تمام تر محبوب اشرف صاحب قبلہ ہیں، ہمارے بھائی برکاتی صاحب قبلہ ہیں، شاداب رضا صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تمام محسنین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھوڑی سی باتیں ہوں گی، رمضان چلا گیا، ہم نے اس کا احترام نہ کیا۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے اعلان ہوتے رہے، اے لوگوں ایک ایک لمحہ ضائع نہ کرنا۔ صوفیہ کرام نے پورے سال اس مہینے کی آمد کا انتظار کیا،
اور دعا کرتے رہے میرے مولا ایک لمحے کے لیے اور زندہ رکھ وہ لمحہ جو رمضان کا مل جائے، اور ہم تو جاتے ہوئے لمحے کی خوشی میں غرق ہیں، اور پتہ نہیں کس کے مقدر میں پھر آنے والا وقت ہو کہ نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب آمین کہیں، شاید میری دعا سے زیادہ آپ کی آمین میں تاثیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گئے ہوئے اس جاتے ہوئے اس رخصت ہوتے ہوئے اس ماہ مکرم کے صدقے میں ہمیں اتنے دنوں تک سلامت رکھے کہ پھر ماہ صیام کی برکتیں آنے سے پہلے اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ اس کے احترام کے لیے ہماری پلکیں بچھی رہیں۔ بھائی محترم محمد علی فیضی صاحب قبلہ، بہت بہت شکریہ، آپ سب کی نعتوں نے تو عشق رسول کا جوت جگایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دعا کریں، زندگی اس لیے نہ مانیں کہ بچوں کی پرورش کرنا ہے، زندگی اس لیے نہ مانگے خدا کی بارگاہ میں کہ ابھی گھر بنوانے باقی ہیں، گاڑیاں خریدنی باقی ہیں، ابھی تو لمبے لمبے سفر کرنی۔ زندگی اس لیے مانگے کہ میرے مولا اگر اس وائرس میں متاثر ہو گیا تو کیا تیرے حبیب کا روضہ دیکھے بغیر دنیا سے چلا جاؤں گا؟ اے میرے مولا اگر میں اس وائرس سے کی گرفت میں آ گیا تو کیا میری آنکھیں حضور غوث اعظم کے بابو شیخ کو نہ دیکھ سکے گی؟ اے میرے مولا ابھی تو بہت سارے میری نماز قضا ہے، اسے ادا کرنا باقی ہے، توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ آپ ایک قدم آگے بڑھیں نا توفیق کی بھیک مانگنے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم بہت ساری برکتیں ہمیں مل جائیں گی۔ آپ کا وقت اگر ضائع ہوتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، بس آئیے دوستو بات کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے۔ ایک ایک جملے جو نبی کی زبان اطہر سے نکلے، جو میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلے، اس کی صحابہ نے یا شجر و حجر نے کتنی قدر کی اور ہم نے کتنی ناقدری کی، آئیے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ بس اس حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی اور حضور سرکار شیخ العالم منور شاہ الہ آبادی کے شہر کے اس عظیم ہیرے کی بات ہوگی، ان کی دعا پر آمین کہیں گے، جن کو ہم سرکار سید محمد احمد ولی اللہ قادری بغدادی ثم الہ آبادی المعروف 14 پیرہ کی چوکھٹ سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضور کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلتی رہیں ان باتوں کو کتنا فالو کیا، میری ماں بہنیں بھی سنیں غور سے، اور جانوروں نے بھی حضور کی باتوں کی تعظیم کی، پتھروں نے بھی حضور کی باتوں کی تعظیم کی، شجر و حجر نے بھی حضور کی باتوں کی تعظیم کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کی کتنی عزت کتنی قدر ہے۔ آئیے اس کی گہرائی تک پہنچتے ہیں۔ حضور نے ہمیں کتنی تلقین فرمائی ہے، ہمارے یہاں ناقدری ہے۔ حضور نے ہمارے لیے کتنے آنسو بہائے، ہمارے یہاں ناقدری ہے، ان آنسوؤں کی قدر نہ کی گئی۔ حضور کی ماں فرماتی جیسے میرے شہزادے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، تو میں نے دیکھا کہ میرے شہزادے کا سر مبارک زمین سے لگا ہوا تھا، میرے شکم نور سے تشریف لائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو میرے لاڈلے کا سر مبارک زمین سے چپکا ہوا تھا، سجدے میں سر تھا، اور آپ نے رب کی تسبیح بیان کی اور ایک جملہ بار بار کہتے رہے، اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ حضور امت کے لیے کتنے کوشاں، غار حرا کی بلندی پر بھی امت کی بات کرتے ہیں، جبل سور کی بلندی پر بھی امت کی بات کرتے ہیں۔ مدینہ شریف میں 2 سال پہلے 1 بجے رات میں تقریباً 28 غالباً اسی رمضان شریف کو، یا ایک دن پہلے 27 یا 28 رمضان شریف کو، بڑے چپکے سے بڑی خاموشی کے ساتھ میں اس پہاڑ پر چڑھا تھا مخصوص دوستوں کے ساتھ میں ان کا نام بھی اس وقت نہیں لے سکتا کیونکہ شہرت کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو جائے۔ جس پہاڑ کی غار میں حضور 3 دن تک حضرت جبریل کے کہنے پہ جا کے اتنا روئے تھے کہ قریب کے پڑوس لوگوں کے گھروں کے جو جانور تھے انہوں نے 3 دن تک کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس سوال پر غور کریں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے فرمایا تھا کہ میرے آقا رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آج میں نے جہنم کی سیر کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا تم نے میری امت کو جہنم میں دیکھا؟ شارٹ کٹ میں بات کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں حضرت جبریل کی خاموشی اختیار کی، 3 مرتبہ سوال کے بعد فرمایا جبریل نے جی حضور میں نے آپ کی بھی امت کو۔ فرماتے ہیں صوفیہ کہ جبریل آپ دیدہ تھے، روندھی ہوئی آوازیں تھیں، کپ کپاہٹ تھی ان کے وجود نازنی پر، اور لرزتے ہوئے فرمایا تھا جی حضور میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں چیختے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا سنا تو میرے آقا رونے لگے، روتے ہوئے خاموشی سے اٹھے، کسی سے بتایا نہیں، اور جبل صلعہ پہاڑی، یہ
جو مساجد سبعہ ہے اس کے قریب میں اسی پہاڑی کا ایک حصہ ہے جس غار میں حضور پہاڑی کی چوٹی پر گئے اور وہ جا کے اس میں بیٹھ گئے، 3 دن تک روتے رہے۔ سوال یہی پر پیدا ہوتا ہے، جبریل نے جہنم میں ہمیں جلتے ہوئے دیکھا تو جبریل کی آنکھ میں آنسو ہے۔ حضور سے جبریل نے بتایا کہ میں نے آپ کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے تو حضور کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ اتنے آنسو بہے تھے کہ بتاتے ہیں کہ پہاڑ کی لکیریں نیچے میرے آقا کے آنسوؤں کو ٹپ ٹپ اتارنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور میرے آقا کی آنسوؤں کی آواز قریب کے پرندے اور جانور بھی سنتے تھے۔ اتنا روئے میرے آقا 3 دن تک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین، کیوں؟ جبریل تو جہنم میں معاذ اللہ نہیں تھے، جبریل نے جہنم میں ہمیں جلتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ حضور جہنم میں ہمیں جلنے والی، ہمیں جلانے والی اس بھٹی کی خبر کو سن کر کے روتے ہیں۔ جبریل کہہ کر کے رو رہے ہیں، حضور سن کر کے رو رہے ہیں، اور جس کو جہنم میں دیکھا گیا وہ ہنس رہا ہے۔ جاتے ہوئے رمضان پر ٹھٹا بازی ہو رہی، تماشے بازی ہو رہی۔ دلی کے ABC نیوز نے یہ کہا، فلاں چینل نے یہ کہا، یہی ہوتا رہے گا۔ دنیا بھر کی خبریں ہم سننا چاہتے ہیں، اپنی خبر نہیں ہے، اپنی خبر نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا کے آنسوؤں کی قیمت ہمارے سامنے نہ رہی۔ آئیے پتہ کرتے نا میرے آقا کے ان آنسوؤں کی کتنی قیمت ہے۔ بہت غور سے میں اپنی باتوں کو آپ تک رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر مجھے رخصت کر دیجیے گا۔ یہ ٹوپی جس وقت آپ چاہیں اپنے پیروں میں اسے موزہ بنا کے استعمال کریں، لیکن باتوں کی تکریم بجا لائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر کتنے انعام ملتے ہیں، اور نفرت کی بنیاد پر کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو پڑے گا۔ تو میں اس کا موازنہ کروں گا۔ دیکھیں آپ، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے کتنی مرتبہ نکلا اعلان نبوت کے بعد اپنی امت سے، اے میری امت، خبردار غیبت نہ کرنا، خبردار حلال کی طرف مائل رہنا، خبردار نفرت نہ کرنا۔ یہ آنکھیں محبت کرنے کے لیے، یہ زبان نرم باتیں کرنے کے لیے، یہ دل پتھر جیسے نہیں، یہ اس دل میں نرمی ہونی چاہیے۔ یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ غربا اور مساکین کی خدمت کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے قدر نہ کی۔ ایک مرتبہ حضور کی زبان سے کوئی نکلی بات تو اس کی قدر آسمانوں پر کتنی ہوئی، کتنی آسمانوں پر قدر ہوئی۔ آئیے اس کا اندازہ کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ احد میں میرے آقا کے غلاموں کی تقریباً 70 لاشیں تڑپی تھیں، جس میں حضرت حنظلہ بھی تھے، جن کی شادی ایک دن پہلے ہوئی تھی، بیوی سے ملاقات کر رہے تھے اور بغیر غسل کے وہ آ گئے تھے۔ حضرت حنظلہ اسی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے، اسی جنگ میں حضرت سعد کے باپ خیسمہ بھی تھے، اسی جنگ میں حضرت عبداللہ بن جہش بھی تھے، اسی جنگ میں حضرت زیاد بھی شہید ہوئے تھے، اسی جنگ میں میرے آقا کی پرورش کرنے والے سیدنا الشاہ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی جنگ میں جن کا کلیجہ چبایا تھا بعد کی حضرت ہندہ نے، اور آپ کو شہید کیا تھا بعد کے حضرت وحشی نے، تو دوستو تھے اسی جنگ میں 70 میرے آقا کے غلام شہید ہوئے۔ جبل رما اور جبل احد کی پہاڑی کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی۔ چیپٹر کلوز کرتا ہوں، بہت غور سے میری بات کو سنیں، شاید یہ بات مجھے نئی لگے، آپ کے لیے پرانی ہو۔ دیکھیں بھائی محترم محمد علی فیضی بھائی، دیکھیں میں تمام تر اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو سن لیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً سن 8 ہجری میں فتح مکہ کی طرف رخصت فرمایا تھا، اور کعبہ شریف پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہنچ کا بگل بجایا تھا، اور میں نے اس مسجد میں جس میں میرے آقا نے اپنا علم گاڑا تھا 2010 میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے مغرب کی نماز کے بعد، جس کو مسجد رایا کہتے ہیں، جہاں حضور نے جھنڈا گاڑا تھا مکہ شریف کی فتح یابی کے موقع پر۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شریف پہنچ کر کے کفار و مشرکین کو دیکھ کر کے میرے آقا کے کچھ غلاموں نے فرمایا تھا، آج تو کاٹنے پیٹنے کا دن ہے، آج تو بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے۔ میرے آقا فرماتے یہ نہ کہو، یہ کہو کہ آج تو رحم کا دن ہے، آج تو محبت بانٹنے کا دن ہے، آج تو اخلاص بانٹنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت غور سے ایک بات اس میں چھپی ہوئی ہے جو بہت نایاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ فتح مکہ کے دن اعلان فرمایا رحم کا دن ہے۔ اچانک ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، بولے سرکار آپ کے غلام ہیں نا، وہ مکہ شریف کی فلاں گلی میں داخل ہو گئے، اور کئی دشمنان حضور آپ کے دشمنوں کو وہ قلعہ کما کر دیے، وہ ان کا قتل کر رہے ہیں اور ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے خبردار،
جلدی جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ میرے پاس آ جائیں تلوار اپنی نیام میں رکھ کر کے. اتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ تلوار اپنی ان جیب میں رکھ کر نیام میں رکھ کے میرے پاس آ جائیں. وہ چلے گئے, بات ختم ہو گئی. تقریباً کافی دیر کے بعد پھر ایک غلام دوڑے ہوئے, بولے سرکار غضب ہو گیا. میرے آقا فرماتے کیا ہوا؟ تو کہتے حضور وہ جو فلاں صحابی نا آپ کے غلام ہے. جی. تو فرماتے حضور انہوں نے 50-60 سے زیادہ لوگوں کو اب تک مار دیا ہے, مکے کے جو آپ کے دشمن تھے ان کو مار دیا, بے تحاشا وہ تلواریں چلا رہے. تو میرے آقا ناراض ہوئے, فرماتے کہ ان کو تو میں نے بہت پہلے بلایا تھا, اب تک نہیں آئے, ان کو جلدی سے بلا کے لاؤ, اور ان کو بھی بلا کے لاؤ, ساتھ میں ان کو بھی بلا کے لاؤ جن کو میں نے ان کو بلانے کے لیے بھیجا تھا. وہ بلائے گئے. حضور نے فرمایا کہ تم نے ان کے تلوار بازی کی خبر مجھ کو دی؟ وہ کہتے حضور میں نے بتایا. تو فرماتے میرے آقا کہ تم سے تو کہا تھا میں نے ان کو بلا کے لاؤ, تم جب سے گئے اور تب سے تمہارے آنے کی خبر نہ ملی, نہ ان کے تلوار کے روکنے کی خبر ملی. معلوم ہے تمہیں کتنے لوگوں کو مار دیا؟ تو کسی نے کہا کہ حضور تقریباً 70 لوگوں کو مار دیا, 70 لوگوں کو انہوں نے مار دیا اب تک. حضور فرماتے ہیں روندی ہوئی آواز میں, آنکھ میں آنسو ہے, اے میرے صحابی تم نے یہ کیا کیا؟ تم سے میں نے بہت پہلے کہا تھا جا کے ان کو بلا کے لاؤ. اگر تم نے ان کو پہلے بلا لیا ہوتا نا تو کم سے کم آج مکے میں 70 جانیں تلف نہیں ہوتی, 70 لوگ نہیں